اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اگر اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کے لیے کھڑا ہو سکوں۔ لیکن ابو طالب جو حالت کفر میں انتقال کر گئے، جو بندی ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے، جو مسلمان ہو جاتی ہے، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی توحید کو اپناتی ہوں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق زندگی گزارتی ہوں۔ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کا کھا رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور نام کا لیبل لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایسا اسلام اللہ رب العالمین کو قبول نہیں۔ صحابہ اکرام پر مشکلات کے ایسے پہاڑ توڑے گئے اور انہوں نے نبی کی سیرت کو پڑھ کر اتنی آسانی کے ساتھ زندگی بسر کی کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو جو کھلائیں گے، بڑے ہونے کے بعد پھل کے طور پر وہی بچے ہمیں عطا کریں گے۔ یہ درخت ہیں، ہم ان کو جس طرح پالیں گے، بڑا کریں گے، یہ اسی طرح پھل دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس دینی اور اصلاحی مجلس میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ یہ پروگرام جو خواتین کی اصلاح کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے خصوصاً منعقد کیا جاتا ہے، یہ اس بار کا 28واں پروگرام ہے جو آپ کے یہاں منعقد کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر دینی بیداری آئے، اصلاحی بیداری آئے، ان کا دین سے تعلق مضبوط ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو رشتہ ہے وہ اور مضبوط ترین ہوتا جائے۔ لہذا اسی کے پیش نظر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور آج کے ہمارے پہلے خطیب اور پہلے مقرر جناب مولانا اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ ہیں۔
میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی مدلل خطاب کا اور اپنی مدلل تقریر کا آغاز کریں اور ہم سامعین اور سامعات کو مستفید فرمائیں۔ جناب مولانا اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات کیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں اہل کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے دنیا والوں کی رشد و ہدایت اور کامیابی اور کامرانی کا بندوبست فرمایا۔ معزز خواتین حضرات، آج کا یہ 28واں ماہانہ اجتماع، جس میں خطاب کرتے ہوئے مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ہم لوگوں نے اپنے اجتماعات کی ابتدا اور آغاز کیا، اور کئی ماہ کے بعد الحمدللہ دوبارہ اسی جگہ پر خطاب کرنے کا اللہ نے موقع میسر فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں حق بات کہنے کی اور آپ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز خواتین، اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے جس پر اللہ کی ہر بندی یا اس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہر عورت، خواتین اس بات پر توجہ ہو سکتا ہے نہ کریں، لیکن میں بارہا اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے
نبی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا خوب ساتھ دیا، اور اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب سے کہا کرتے تھے کہ اے چچا جان، آپ ہماری اتنی مدد کرتے ہیں، آپ کا ہم پر رحم و کرم کا اتنا پہلو رہتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اگر اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو شاید یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کے لیے کھڑا ہو سکوں۔ لیکن ابو طالب جو حالت کفر میں انتقال کر گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت امامت کو تسلیم نہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک یہ ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو، ابو طالب کو دنیا میں ان کے کفر کی وجہ سے سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت اور شکل یہ ہوگی کہ ابو طالب کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا۔ معزز خواتین، اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے بتانا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ہدایت، دین تعلیم کی توفیق اللہ ہر انسان کو عطا نہیں کرتا، اور جس بندی کو اللہ دین اسلام کی توفیق سے آراستہ کر دیتا ہے، اس بندی کو گویا اللہ اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے چن لیتا ہے۔ آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارا مقصد، ہماری نیت، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو شاید قبول فرما لے، اور ہمارے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے عمل میں برکت اور ہمارے عمل کو قبول عطا فرمائے۔ معزز خواتین، کوئی بھی بندی اس وقت تک اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب، سرخرو اور ترقی نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچے دل سے اپنا نہیں لیتی۔ آپ کی دعوت، آپ کی پیغمبری، آپ کی نبوت کو سچے دل سے اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو آپ کے ارشادات ہیں، حدیث کے اندر آپ کی جو باتیں ہیں، اس کو زندگی میں اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اپنانا۔ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے وقت جہاں اللہ کی توحید کا اقرار اور اظہار کیا، وہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا بھی اقرار کیا۔ جو بندی ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے، جو مسلمان ہو جاتی ہے، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی توحید کو اپناتی ہوں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق زندگی گزارتی ہوں۔ اگر کسی بندی نے اللہ کی توحید کو تو اپنایا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات کو سائڈ سے رکھ دیا، کنارے رکھ دیا، ٹھکرا دیا، تو ایسی بندی کامل طور پر، مکمل طور پر ایمان والی نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ وہ صحابہ اکرام کہ جو دنیا کے اندر تمام لوگوں سے مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اعلیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، یعنی تمام نبیوں میں میں، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تمام نبیوں میں میں سب سے افضل، اور میرے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل، افضل علی صحابۃ الانبیاء والمرسلین،
یعنی صحابہ اکرام کو یہ مقام بلند، یہ رتبہ اس لیے ملا کہ نبی کی بات کو، حکم کو، آپ کی حدیث کو سنا اور فوراً عمل کرنے پہ اتارو ہو گئے۔ آمنا و صدقنا کہہ دیا۔ آج ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم نے نبی کی بات کو سنا کہ نبی نے فلاں چیز کے کرنے سے منع کیا یا نبی نے فلاں کی طرف جانے سے روکا، اگر ہم رک گئے، ہم نے نبی کی بات کو کانوں سے سنا اور عمل کر لیا، تب تو ہم پکے مومن، ہمارا ایمان کامیابی کی طرف، ہم سچے اور پکے مسلمان۔ اگر ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے لیے نمازیں پڑھ لی، لیکن نبی کی تعلیمات کو سائٹ میں رکھ دیا، کنارے رکھ دیا، اس کی بات پر دھیان نہ دیا اور یہ تصور کیا کہ ہم سچے اور پکے مومن ہیں، اللہ رب العالمین کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا ارشاد فرماتے تو صحابہ اکرام آپ کے ارشاد کو سننے کے بعد عمل کرنے پر اتنے اتارو ہو جاتے، اتنی محبت، اتنی لالچ اور اتنی لگن اطاعت و فرما برداری سے اتنی محبت تھی کہ آپ ارشاد فرماتے، صحابہ یہ نہ پوچھتے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا، نبی کی آواز صحابہ کے کانوں میں جاتی اور صحابہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام ہماتن گوش ہو کر توجہ کے ساتھ، بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ آپ کے خطبے کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام آپ کے خطبے کو سن رہے ہیں کہ اچانک ایک صحابی دوران خطبہ اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دیکھتے ہیں، آپ کی نگاہ پڑتی ہے، آپ اس صحابی سے کہتے ہیں کہ اے صحابی بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول کی آواز اس صحابی کے کانوں میں جاتی ہے، وہ صحابی بیٹھ جاتے ہیں، اور عین اسی موقع پر کہ جبکہ آپ اس صحابی سے بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے، ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کی طرف آ رہے ہیں، ان کی کانوں میں نبی کی آواز گئی کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی چپلوں اور جوتوں کی اتارے جانے والی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا پتا کہ آپ نے کس سے بیٹھنے کے لیے کہا، ہمارے کانوں میں نبی کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا، میں نے اس شخص سے کہا جو دوران خطبہ کھڑا ہوا۔ یعنی صحابہ اکرام کی نبی کے فرامین سے اتنی محبت کہ کان میں آواز گئی، پوچھنا گوارا نہ سمجھا کہ کیوں بیٹھ جائیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اتنی محبت۔ وہ ایک صحابہ اکرام تھے۔ آج ہم کہ جن صحابہ اکرام کے متعلق، جن صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی اطاعت و فرما برداری کا حکم اللہ نے ہمیں دیا، ہم کتنا ان کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہو، رب کے نزدیک سرخروئی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، صحابہ کے نقش قدم پر چل جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھ کر کیا حاصل کرتے ہیں؟ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، صحابہ اکرام کے واقعات کو سنا، کیا ہمارے دلوں میں بھی نبی کے متعلق محبت جاگی؟ کیا ہمارا ایمان بھی گناہوں سے باز رہا؟ کیا ہم نے بھی صحابہ اکرام کی طرح گناہوں سے نفرت کرنا سیکھی کہ نہیں سیکھی؟ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ نہ پتا تھا کہ آپ نے مجھ سے کہا یا کسی اور سے کہا، بس میں نے آپ کی آواز کو اپنے کانوں میں جاتے دیکھا ہو، میں بیٹھ گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اٹھ جاؤ اور آرام سے آگے بیٹھ جاؤ، اور آپ نے عبداللہ
بن مسعود کی تعریف کی اور فرمایا کہ یہی ایمان کا حصہ ہے۔ اسے ایمان کہتے ہیں کہ لوگوں کے کانوں میں نبی کی آواز جائے، نبی کی حدیث پتہ چلے اور بندہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ ہے ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر آج ہمارا اور آپ کا ایمان اس طریقے سے ہے تو ہمیں اسلام مبارک ہے، ہمارا ایمان لانا ہمارے لیے مبارک ہے۔ لیکن اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کا کھا رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور نام کا لیبل لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایسا اسلام اللہ رب العالمین کو قبول نہیں۔ اللہ کو کیسا اسلام قبول ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اے میری بندیوں، تم جو قربانی کرتی ہو، تمہاری قربانی کا گوشت اور خون ہم تک نہیں پہنچتا۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، ہم جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے دلوں کی نیت ہے، تمہارا ارادہ ہے، تمہارا ارادہ کیسا ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کسی کام کو عمل کو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو یہ عمل ہمارا مبارک۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العالمین کو انسان کی خوبصورتی کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین بندی کی شکل و صورت نہیں دیکھتا کہ اس کا میک اپ کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، شکل و صورت کیسی ہے، اس کا دل دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اس لیے ضرورت ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ کی شکل و صورت کیسی بھی ہو، اللہ کے نزدیک وہ بندی محبوب ہے، اللہ کے نزدیک اس بندی کی قدر و قیمت ہے کہ جس کا دل اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے، وہ کوئی بھی عمل کرے، خواہ وہ بچے کو تربیت کے مسئلے کا معاملہ ہو، خواہ وہ شوہر سے ملاقات کا مسئلہ ہو، وہ کوئی بھی عمل کرتی ہے، اس کا ذہن اور دماغ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کہیں سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین راضی ہے کہ نہیں۔ اگر انسان کا دل، اگر کسی بندی کا دل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ اگر بندی کی محبت، بندی کے دل میں نبی کی محبت ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا میں کھا رہی اپنی مرضی سے، پہن رہی اپنے ارادے سے، چل رہی اپنی خواہش سے، اور زندگی گزار رہی دنیا میں اپنے ارادوں سے، تو اللہ رب العالمین کو اس کی ارادوں کی، اس کی خواہشات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ ان صلاتی و نسکی، کہ مومن بندی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو، جس کی سوچ یہ ہو، جس کی فکر یہ ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے اللہ، میرا مرنا، میرا جینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری قربانی، میرا حج، سارا تیرے لیے ہے۔ اے اللہ، یہ جان تیری ملکیت ہے، تو نے مجھے دنیا میں پیدا کیا، ہماری اتنی اوقات یا اتنی بساط نہ تھی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ رب العالمین کیسی ذات ہے، اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے جو میاں بی بی کے جسم کو ملاتا ہے، جسم سے ایک ناپاک قطرہ نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس ناپاک قطرے کے ذریعے انسان کی خوبصورت شکل بنا دیتا ہے۔ ایک بیمار شخص کربٹیں بدلتا ہوا راتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے شفا یاب کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، راتوں کا اندھیرا، اللہ کو پکارتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس سے نجات دے دے، اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے معزز خواتین کہ آج ہم نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں، اللہ کی صفات کو پہچانا ہی نہیں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا، ہم نے جانا ہی نہیں۔ شاید اسی وجہ سے دنیا کی رنگ ریلیاں، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی مال و دولت، دنیا کی شہرت و عزت ہمارے ایمان کو مغلوب کر دیتی ہے، ہمارا ایمان مغلوب ہو جاتا ہے، دنیا کی عزت و شہرت، آرام، یہ غالب آ جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک صحابی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں نئے نئے داخل ہوئے، حضرت غالباً مصعب بن عمیر
ابھی نئے نئے داخل ہوئے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا مالداری کا زمانہ ایسا کہ ریشم کے کپڑے پہنا کرتے، اچھا لباس، اچھا پہناوا اڑاوا، لیکن جب اسلام لے کر آئے تو مسلمانوں نے آپ کو ستانا شروع کر دیا، بیویوں نے، اولادوں نے، ان کے ماں باپ نے جو اسلام کے اندر داخل نہ تھے ان کا سارا مال چھین لیا، لیکن مصعب بن عمیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی وجہ سے پلٹے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر کہ ایک وقت تھا کہ کاندھے پر ریشم کے کپڑے پڑے ہوئے، چادریں ریشم کی پڑی ہوئی، قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، آج تہمت باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے مصعب بن عمیر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اپنی جان کو کیوں جوخم میں ڈال دیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کوئی بات نہیں، دنیا کی دولت چلی گئی چلی جانے دیجئے، لیکن ایمان کی دولت میسر ہو گئی ہے۔ یہ ایمان کی دولت کل قیامت کے دن ہمیں رب کی بارگاہ میں کامیاب کر دے گی، ہمیں سرخرو کر دے گی۔ اور یہی مصعب بن عمیر ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اور جب یہ انتقال کر گئے، غالباً شہید کر دیے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی لاش کے پاس آئے اور دیکھا کہ ان کی لاش کو کفنانے کے لیے، گورو کفن کے لیے ان پر کپڑا تک نہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مصعب بن عمیر کی اس لاش کو، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اے مصعب بن عمیر گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے اندر کورو کفن کے لیے، کفن کے انتظام کے لیے، تمہارے سر پر ڈالنے کے لیے کپڑا نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا تو رب کی عظیم مخلوق فرشتے جنت کا لباس لے کر تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہ مصعب بن عمیر جنہوں نے ایمان کی دولت کو اپنانے کے بعد دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا۔ ایمان کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ جب اگر بندی اس کو اپنا لے، اس کا دل اور دماغ دنیا کی رنگریلیوں سے، دنیا کی چمک دمک سے ایٹومیٹک ہٹنے لگتا ہے، پھر اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے، آپ کی عادات سے، آپ کے واقعات سے، آپ کی احادیث پر عمل کرنے کی اس کے اندر ایک جستجو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جلسے، یہ اجتماعات کیوں منعقد کیے جاتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے وقت بر وقت لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ نبیوں کے بعد اللہ نے آخری نبی کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء، یہ دین کے طالب علم، دین کے جانکار، یہ نبی علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی وراثت میں مال دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن انبیاء مال دولت نہیں بلکہ اسلام چھوڑ کر جاتے ہیں، دین چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جو خطابات کرتے ہیں، پروگرام جو آپ لوگوں کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ شاید یہ آپ کا آنا، ہمارا بتانا آپ کو رب کی بارگاہ میں کامیابی کی طرف لے جائے، آپ کی کامیابی سے ہماری کامیابی جڑ جائے، اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر آئیں، آپ نے نبی کی کسی بات کو سنا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، قصد کر لیا، تو رب کعبہ کی قسم ہے جتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں شمار کی جائیں گی، اللہ رب العالمین اس ناچیز کو بھی اس کا حقدار بنائے گا۔ معزز خواتین، ہم ذرا تصور کریں، نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم اپنے بچوں کو ترقی کی اور بڑھاتے ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے ہر انسان کسی بھی عمل کو بغیر ریزن، بغیر وجہ مقصد کے نہیں کرتا، لیکن کچھ بچوں کو اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول بنائیں۔ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو دینی تعلیمات کا بچوں کو عادی بنائیں، اور پھر صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھ کے دیکھیں۔ بڑی بڑی چٹانیں، مشکلات حل ہو گئیں، صحابہ کرام پر مشکلات کے ایسے پہاڑ توڑے گئے، اور انہوں نے نبی کی سیرت کو پڑھ کر اتنی آسانی کے ساتھ زندگی بسر کی کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، اللہ نے شراب کی حرمت کے متعلق آیت نازل فرما دی۔ اب ذرا تصور کریں کہ وہ صحابہ کرام کہ کسی گناہ کے متعلق ان سے روکا جاتا تو وہ رکنے کے لیے کس طریقے سے اتاولے ہو جاتے، کس طریقے سے نیکی کے کرنے میں اور برائی کو ترک کرنے میں کتنی توجہ کے ساتھ بڑھتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ شراب کی حرمت کے بارے میں۔ اور شراب کی حرمت سے پہلے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی شراب پیا کرتے تھے، شراب حرام نہیں تھی، شراب پیا کرتے تھے، سال ہا سال کے مٹکے شرابوں کے گھروں میں بھرے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، شراب کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے رسول اپنے حجرے سے باہر نکلے، مسجد نبوی میں جھانکا کہ کوئی صحابی ہو اس کے ذریعے میں لوگوں کو یہ بتلا دوں کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جھانکا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ آپ نے آواز دی، کیا کوئی مسجد میں موجود ہے؟ ابو ہریرہ نے آواز پر لبیک کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، ہم موجود ہیں۔ یہ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی کی بات کو سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے، آپ کی بات کو سننے کے لیے اتنے تیار رہتے کہ ان کے متعلق آتا ہے کہ دوسرے صحابی کھانا کھانے کے لیے اپنے گھروں میں تشریف لے جاتے، ابو ہریرہ مسجد نبوی سے نکل کر جانا گوارہ نہ کرتے، صرف اس لیے کہیں میں نبی کی کہی ہوئی بات سے محروم نہ ہو جاؤں۔ وہ صحابی موجود تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر لوگوں سے اعلان کر دو کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا ہے کہ آج سے شراب حرام ہو گئی ہے۔ وہ شراب کہ جس کی حرمت کا لوگوں کے ذہنوں میں تصور تک نہ تھا، جسے لوگ حلال سمجھتے تھے، وہ بڑے شوق سے پیا کرتے تھے۔ شراب کی حرمت نازل ہوئی، حضرت ابو ہریرہ باہر آئے اور فرمایا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا شراب آج سے حرام ہو گئی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی نبی کے اس فرمان کو بیان کیا، لوگوں کے کانوں میں نبی کا یہ فرمان گیا، لوگوں نے اپنے گھڑوں سے شراب کے مٹکوں کو نکال کر پھینکنا شروع کر دیا، کیونکہ شراب کثرت سے پی جاتی تھی، حلال تھی۔ کہا کہ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول نے جب شراب کی حرمت کی تو بستی کے اندر ایک شراب کا سیلاب سا امٹ پڑا، صحابہ اکرام نے شرابوں کو پھینکنا شروع کر دیا، اور جہاں شراب پی جاتی تھی لوگ وہاں جا کر شراب کو پھینکنے لگے، یہاں تک کہ شراب تو شراب، جس برتن میں شراب پی جاتی تھی، جس برتن میں جام پیا جاتا تھا، ان گلاسوں کو دیوانوں پر مارنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے، نبی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، گلاسوں کو کیوں توڑتے ہو؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور جواب دیا کہ میں نبی کی حدیث کے آ جانے کے بعد، نبی کے فرمان کے آ جانے کے بعد یادگار کے طور پر اس چیز کو بھی رکھنا گوارا نہیں کرتا، نبی نے جس کو حرام قرار دیا ہو، وہ جام وہ گلاس جس میں شراب پیا کرتے، اس کو توڑ دیا۔ نبی کی حدیث سے اتنی محبت۔ آج ہم غور کریں، ہمارے گھروں میں ٹی ویاں بھی ہیں، اس سے ہم اچھا کام بھی لیتے ہیں، اس سے ہم نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اور آپ تصور کریں، ذرا غور کریں کہ عین نماز کے موقع پر، عین جماعت کے موقع پر ایسے ایسے ناٹک اور سیریل آتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ایمان کا کلمہ پڑھنے والی ہیں اس پر اپنی آنکھیں گڑا کر کے اس کو دیکھتی ہیں، اور ذرا بھی یہ تصور نہیں کرتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بندی پر اس طریقے سے لاگو کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، صحابیوں، میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کی اذان کے بعد جماعت کے لیے میں کسی دوسرے کو کھڑا کر دوں اور بستی میں نکل جاؤں اور دیکھوں کہ اذان کے بعد بستی کے جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلتے، میں اس بستی میں آگ لگا دوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز کی اتنی اہمیت، لیکن ہم اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اللہ میری قوم کو پتھروں سے ہلاک نہ کرنا، ورنہ حقیقت یہ ہے
کہ دوسری قوموں نے جب گناہوں کی کثرت کی، آپ دیکھیں کہ بستیاں کی بستیاں راتوں رات ڈراموں میں، نمازوں کے اوقات میں، فلموں میں یا لہو لعب میں ایسے مشغول جیسے کہ ان پر اس گناہوں کا اثر تک نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ مومن بندی کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے یا وہ کسی گناہ کی طرف چلی جاتی ہے تو اسے اتنی بے چینی ہوتی ہے، اتنا خوف ہوتا ہے کہ جیسے اس پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہے۔ اور ایک کافرہ عورت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو رب کی رضا نہیں چاہتی، اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو کرتی ہے، اور جب کوئی گناہ کی طرف نشاندہی کراتا ہے یا اس کو خیال آتا ہے گناہ کا تو وہ گناہ کو ایسے جھٹک دیتی ہے جیسے ناک پر یا آنکھ پر مکھی بیٹھی اور اس نے جھڑک دیا۔ یعنی گناہ کو انسان کر رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ بھی تصور نہیں کہ یہ گناہ جو ہم سر انجام دے رہے ہیں نہ جانے کب اللہ رب العالمین ہمیں اس گناہ کے عذاب میں مبتلا کر دے، ہم یہ تصور نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام نے نبی کے فرمان کو سنا، اپنے گھروں سے شرابوں کو پھینک دیا۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کو سنا۔ ایک صحابی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا ایک صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، آپ نے بلایا اور انگوٹھی کو نکالا، پھینک دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری امت کے مردوں پر ریشم کو اور سونے کی انگوٹھی کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرما دیا، گناہ سے صحابی کو منع کر دیا۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک صحابی کو اس گناہ سے روک دیا۔ آپ تھوڑی دیر اس مجلس میں بیٹھے اور مجلس میں بیٹھنے کے بعد چلے گئے۔ وہ صحابی کہ نبی کائنات علیہ السلام نے جس صحابی کے ہاتھ سے، ان کی انگلی سے انگوٹھی کو سونے کی نکال کر پھینکا تھا، نبی علیہ السلام کے حجرے میں چلے جانے کے بعد وہ صحابی بھی اٹھے اور باہر جانے لگے۔ دوسرے صحابی نے روکا کہ کہاں جاتے ہو، اس انگوٹھی کو اٹھا لو۔ تو صحابی جواب دیتے ہیں کہ میں اس انگوٹھی کو دوبارہ اٹھانے کی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس انگوٹھی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی ہو۔ صحابی نے کہا کہ اپنی کسی عورت کو دے دینا، اپنے گھر میں کسی لیڈیز کو دے دینا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جس انگوٹھی کو میرے نبی نے میرے ہاتھ سے پھینکا ہے میں اس کو اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ اب آپ ذرا تصور کریں، ہمارے گھروں میں انگوٹھی تو بڑی بات ہے، ہمارے گھروں میں ایسے آلات، ایسے ذریعے، ایسے ذرائع موجود ہیں، اور جب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ذرائع، یہ آلات کیوں موجود ہیں، ٹی ویوں کی کثرت کیوں موجود ہے، یا اور دوسرے ایسے ذرائع جس میں فحش گوئی عام کی جاتی ہے، اور ہماری مائیں اور ہمارے وہ بچے کہ جن کے ذہن بالکل کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جن کو بیٹھا کر کے نماز کے اوقات میں ٹی وی کا عادی بنایا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ دوسروں کے گھروں میں جانے سے بہتر ہے کہ ہمارے بچے اپنے گھروں میں نماز کے اوقات میں ٹی وی دیکھیں، یہ بہتر ہے۔ ان کو نماز کے اوقات میں یا غیر نماز کے اوقات میں بیٹھا کر کے ٹی وی کا یا دوسرے سیریل کا عادی بنایا جاتا ہے، اور پھر ہم اس سے یہ امید رکھیں کہ بڑے ہونے کے بعد ہماری یہ اولاد اپنے بچوں کو دین کا داعی بنائے گی، دین کی تربیت کا داعی بنائے گی۔ یہ دعویٰ بالکل بے وجہ، بے بنیاد ہے۔ ہم جن بچوں کو خود بیٹھ کر، ساتھ بیٹھا کر سیریل، ٹی وی اور دوسری چیزوں کا عادی بناتے ہیں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو جو کھلائیں گے بڑے ہونے کے بعد پھل کے طور پر وہی بچے ہمیں عطا کریں گے۔ یہ درخت ہیں، ہم ان کو جس طرح پالیں گے، بڑا کریں گے، یہ اسی طرح پھل دیں گے۔ اگر آج ہم ان کو نمازی بنائیں گے، اور پھر میں کہا کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا یہ حکم نہیں دیا کہ آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اے عورتوں، اے آدمیوں، اے مردوں، تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ اور نماز کا حکم دینے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے بچے سے کہیں بیٹا جاؤ تم مسجد میں نماز پڑھو، میں ذرا سیریل دیکھ لیتی ہوں، یا تم جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، میں ذرا ڈرامہ دیکھ لیتی ہوں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ ٹی وی کو بند کریں، آپ اس میں دوسری چیزیں دیکھ سکتی ہیں، آپ اس میں خبریں سن سکتی ہیں، آپ نیوز سن سکتی ہیں، لیکن آج کے وقت میں ٹی وی کو لا کر نیوز کون سنتا ہے؟ آج کے وقت میں ٹی ویوں کو لا کر خبریں کون سنتا ہے؟ خبریں تو موبائل میں بھی آ جاتی ہیں۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس بندی کے اندر
اللہ کی رضا جوئی کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے عمل ہے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اور سرخروئی کی طرف ہے۔ اور جس بندی کے دل میں اللہ کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے عمل نہیں، تو ایسی بندی ہو سکتا ہے لوگوں کے نزدیک مومنہ کہلائے، لیکن اللہ کے نزدیک ایسی بندی مومنہ کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابیات کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں، اور اس آیت کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اے بندیوں، اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ایک راستہ پکڑ لو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابیات کی سیرت کو پڑھو اور اپنی زندگیوں کو صحابیات کی سیرت کے مطابق ڈھال دو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے، اپنے عزیزم محمد عاصم صاحب کی موجودگی کو سمجھتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، اور الہ العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین آج ہم جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جمائے رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت علی دینک۔ صحابہ اکرام دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارے دل کو، کیونکہ دلوں کا کنٹرول کرنے والا، دلوں کو پھیرنے والا، دلوں پر حکومت جتانے والا اللہ ہے، تو اس لیے اللہ سے آپ دعا کریں کہ یا مقلب القلوب، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت علی دینک، میرے دل کو تو اسلام پر پھیرے رکھ، اسلام کے مطابق چلا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ الہ العالمین تو ہماری اولادوں کو ماں باپ کا، رب کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دے۔ الہ العالمین تو ہمارے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے پھیر دے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کے مطابق زندہ رکھ، ایماندار عزت دار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ اب میں آخر میں اپنے دوست مولانا محمد عاصم صاحب سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر سے، اپنے خطاب سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں الاسلام فاؤنڈیشن یعنی AIF ٹرسٹ کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔